شہر اقتدار کی ایک بار پھر سیاسی مبصرین اور تجزیہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ایک طرف دارالحکومت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے انعقاد کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے، تو دوسری طرف پہلے IMF کا پروگرام ہونا، پھر ملیشیا کے وزیر اعظم کا کامیاب دورہ، اس کے بعد سعودی عرب سے سرمایہ کاری کا وفد کی آمد اور سعودی وزیر سرمایہ کاری کے حوصلہ افزا بیانات، لگ یہ رہا ہے کہ بالآخر اسلام آباد کی ہوائیں اچھی خبریں لا رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات بھی کافی تیزی سے انگڑائی لے رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت نے طے کر لیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوری بعد یعنی 17 سے 25 اکتوبر تک ہر صورت آئینی ترمیم کرنی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کل صحافیوں سے ملاقات میں یہی بات کی کہ ہماری کوشش ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں۔ اس سلسلے میں پچھلے کئی دن سے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو مسودہ تیار کر لیا ہے لیکن نون لیگ کو اس حوالے سے تاحال اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور اس ملاقات کی پیشن گوئی کل پلڈیٹ کے سربراہ بلال محبوب صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں کر چکے تھے۔ یہ کہا کہ آپ ہمیں کاپی تو دیں اس پیکج کی جو آپ نے بنایا ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ہم چونکہ PMLN کے ساتھ ابھی ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی، تو ڈسکشن کرنے کے بعد اب جب اگری ہو جائے گا تو پھر ہم یہ پیکج جو ہے پبلک کریں گے۔ ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ کے بعد نون لیگ کے صدر نواز شریف کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ نواز شریف نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ میثاق جمہوریت ہمارا تاریخی فیصلہ تھا۔ میثاق جمہوریت سے ملک میں جمہوریت کو استحکام ملا۔ سب جمہوری قوتوں کو مل کر پارلیمنٹ کے ذریعے عدل کا نظام وضع کرنا ہے۔ ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں کسی فرد کی بالادستی نہ ہو، کسی ایسے شخص کو اختیار حاصل نہ ہو جو جمہوری نظام کو پٹری سے اتار دے۔ جبکہ اس مسودے کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے، جو کل 11 بجے خورشید شاہ کی سربراہی میں اس مسودے کا جائزہ لے گی اور تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے اس میں شرکت کریں گے۔ ناظرین، دراصل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہتی ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے یہ ترامیم جو ہیں وہ پاس ہو جائیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ترامیم کسی بھی صورت پاس نہ ہو اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، جبکہ مولانا کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح اشارہ نہیں ملا۔ آج پھر پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ مولانا صاحب کو ملنے گیا۔ ایک طرف PTI انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی PTI کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس وفد نے بظاہر تو مولانا سے یقین دہانی مانگنے گئے تھے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ حکومتی ترامیم پر رضامندی ظاہر نہ کریں۔ واپسی پر PTI کی جو ٹیم تھی، اس کی جو باڈی لینگویج تھی اور بعد میں جو JUI رہنماؤں کے بیانات آئے، اس سے لگ یہ رہا تھا کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ PTI کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف بلاول بھی مولانا صاحب کی حمایت کے حوالے سے پرامید ہیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد حتمی فیصلہ تو مولانا صاحب نے خود ہی کرنا ہے، لیکن JUI کے ترجمان اسلم غوری کے آج کے بیانات کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اس بیان کے مطابق حکومت سے کچھ طے نہیں پایا، ایسا ہوتا تو ہم مسودہ کیوں بناتے؟ حکومت نے غلط اندازہ لگایا ہے کہ مولوی سادہ ہیں، مان جائیں گے۔ 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم حکومتی سر درد ہے، ہماری نہیں۔ ترمیم وہ ہوتی ہے جس کو سب مانیں۔ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہم ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ ہمارے مسودے کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر ہی 4-5 ججز کا آئینی بینچ ہونا چاہیے۔ اگر حکومت ہمارے بغیر آئینی عدالت بنا سکتی ہے تو اب تک بنا لیتی۔ ناظرین، آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں ہی آئینی بینچ بنانے کی باتیں پہلے تو صرف ذرائع سے آ رہی تھیں، لیکن اب JUI اور PTI نے بھی متفقہ طور پر اس بینچ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ یعنی ان بیانات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل PTI کا وفد جو ہے وہ مولانا صاحب سے ہونے والی ملاقات میں آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچ پر اتفاق کرنے میں شاید کوشش کر رہا تھا، اور JUI کا مسودہ بھی جو جلد ہے جو بن رہا ہے اس کا بھی اب جلد سامنے آنے کا امکان ہے۔ بس شاید ایک ہفتہ مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد یہ گتھیاں جو ہیں وہ شاید سلجھنی شروع ہو جائیں۔